لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہو تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر کو پڑھنے کی بھی شمار حیران کن فوائد جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ سورہ کوثر کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں گی۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورہ کوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ کفار دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھ کے کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کی شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑی کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیت کے تحت داخل ہے، اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنی سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورۃ کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ اللہ کی عطا اور سورۃ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہے۔ محبت کی شادی میں بھی سورۃ کوثر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ناظرین، جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کرے، اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائے اور ہلکی ہلکی مالش کرے، انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہو، ان کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دے، انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہو تو اس عمل کو 1 ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے کہ انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اولاد نرینہ کی حصول کے لیے عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے 3 دن بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھے اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دے۔
پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کرے اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کرے، انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورۃ کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے، اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرے، انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائے گی۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے گی۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کی حسد سے پریشان ہو اور اس کے ہائے ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوثر ایک بار پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرے۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھے، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدے میں جا کر دعا کرے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن ہی جاری کرنا ہے، یعنی 7 دن تک کرنا ہے قید سے رہائی پانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، ہر بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے اور اپنی رہائی کی دعا کرے، انشاءاللہ جلد رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورہ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کرے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوگی۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہشمند ہو تو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھے۔ اس عمل کو پابندی سے کرے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کرے۔ لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہو تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنی شادی کی دعا کرے، انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو سورہ کوثر کو باقاعدگی سے پڑھنا اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا۔ دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔